جو سب سے ضروری چیز میں سمجھتا ہوں نا، ڈے فرسٹ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شادی ہوئی ہے آپ کی، ابھی نئی نئی شادی ہے، تو تب سے آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ آپ نے ساری زندگی کبھی بھی جب آپ کا اختلاف ہو جاتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی بعض دفعہ وہ حدیث میں آتا ہے نا، حضرت عائشہ کہتی ہے میری آواز اونچی ہو جاتی تھی اور بحث بھی میں کرنے لگتی بعض دفعہ. تو یہ کوئی بھی ہو، اس میاں بیوی کے درمیان یہ بات آ سکتی ہے. اب ہسبینڈ اور وائف کا یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جہاں پہ آپ ڈس ایگریمنٹس بھی ہیں نا، اگر کہ آپ نے اختلاف کیا دوسرا نہیں مان رہا، تو اس کو پرائیویٹلی ہینڈل کریں. کسی تیسرے بندے کو کبھی بیچ میں نہیں آنے دیں. جب تیسرا بندہ آ گیا بیچ میں تو سمجھیں پھر آپ نے شکایت کسی کے سامنے رکھ دی، پھر اس کو شکوہ ہوگا کہ اس نے مجھ سے کیوں نہیں کی، اس سے کیوں کر لی. تو تیسرے انسان کو اپنے دونوں کے درمیان کبھی نہیں آنے دیں. اچھا، یہاں پر باسل بھائی تھوڑا سا میں آپ آف کورس ایگری یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں پرسنل ایکسپیرینس سے، کیونکہ ایز آئی سیڈ کہ الحمد للہ آپ بھی میریڈ الحمد للہ ایک ایکسپیرینس کے ساتھ آ رہے ہیں. آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ماشاء اللہ ہو گیا ہوا؟ 10 سال ہو گئے ہیں. 10 سال ہو گئے ماشاء اللہ. تو یہ والی جو آپ نے پوائنٹ کہا اس سے کچھ حد تک میں ایگری کرتی ہوں. یس، ہمیں ہر وقت کی عادت نہیں بنا لینی چاہیے میرے خیال سے، اسپیشلی چاہے دونوں سائڈ سے، مجھے لگتا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کو، کہ ہر وقت ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ذرا سا ہسبینڈ نے نکلتے ہوئے گھر سے باہر کچھ آپ کو بول کے فوراً اپنے امی کو کال لگائی، بہن کو کال لگائی، دوست کو کال لگائی، کسی کو بھی کال لگائی اور فوراً بتایا، یا میسج پکڑا اور فوراً کیا کہ ابھی وہ مجھے یہ بولتے ہوئے چلے گئے. تو یہ تو آف کورس دیٹس ناٹ رائٹ اور کریکٹ، کیونکہ آف کورس اس میں دو بڑے فیکٹر آتے ہیں. سب سے بڑا فیکٹر تو یہ آتا ہے کہ آپ جب فیملی کے ساتھ اسپیشلی شیئر کرتے ہیں نا بہت زیادہ اباؤٹ یور اسپاؤس، تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو پہلی بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں شیئر کریں نا، تو کہیں نہ کہیں وہ پھر ان کے دل میں اس کی امیج خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور لیٹر آن آپ کی تو صلح ہو جاتی ہے کیونکہ آپ ایک نارمل اس پہ آگے آپ نے کیونکہ آپ کا ایک ریلیشن چل رہا ہے اتنے عرصے سے، آپ پھر تھوڑا سا وہ کرتے ہیں نا، اچھائیاں گنتے ہیں اور برائیوں کو درگزر کرتے ہیں، آپ کا ریلیشن نارمل ہو جاتا ہے. لیکن آف کورس اور انہوں نے شاید آپ کو سوری بول دی، لیکن انہوں نے جا کے آپ کی امی کو یا آپ کی بہن کو یا آپ کے ابو کو سوری نہیں بولا، تو نیچرلی ان کے دل میں اب ان کے لیے ایک جو ہے میل بیٹھ گیا ہے کہ اچھا یہ اس طرح کا انسان ہے، اس نے ہماری بیٹی کو یا بہن کو اس طرح سے کہا. تو میرے خیال سے وہ بڑا ایک ان کی امیج خراب ہوتی رہتی ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ پھر آپ کو عادت پڑ جاتی ہے، اور جو چھوٹی بات شاید اتنی بڑی نہیں بھی ہے تو آپ کو لگتا ہے شاید یہ بھی مطلب میرے ساتھ زیادتی ہی ہوئی ہے ہر وقت. اب اس میں اگر تو آپ اتنے بلیسڈ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے حکمت والے لوگ دے دیے ہیں آگے سے کہ وہ آپ کو سن کر واقعی ہی ایک اچھی ایڈوائس کریں، پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز آف کورس نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے. ہمارے پاس اس طرح کی بھی بہت سی اسٹوریز اور کیسز ہوتے ہیں کہ جہاں پر گھر والوں نے ہی ایسے مشورے اتنے دے دیے یا ہر بات کو اتنا بڑھا چڑھا کر غلط فیڈنگ کر دی کہ وہ ریلیشن شپ بالکل خراب ہو گیا. میں جہاں پر جس چیز پر لیکن تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ فائن آئی ایگری کہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ نہیں ہر وقت تیسرے بندے کو انوالو کرنا چاہیے، لیکن میرے خیال سے کچھ معاملات یا کچھ ایک پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ اگر یہ بات، یہ مسئلہ یا یہ حرکت ہوگی نا، تو پھر میں نے ایک تیسرا بندہ ایڈ کرنا ہے. وہ اب آپ کی فیملی ہو سکتی ہے، وہ کوئی سلجھاوا آپ کی فیملی میں سے کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، یا فرینڈ اگر آپ کو لگتی ہے کہ اگر فیمیل ہے فار ایگزامپل، تو اس کو لگتا ہے کہ کوئی فیمیل فرینڈ واقعی ہی اتنی سینسیبل ہے کہ وہ اچھی ایڈوائس دے گی، تو میرے خیال سے پھر اس کو ایڈ کرنا چاہیے. یا اگر مرد کی طرف سے بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی اگر کوئی لگتا ہے کہ کوئی سینسیبل بندہ ہے، کیونکہ یہاں پر واصل بھائی مسئلہ یہ ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے سم ٹائمس آپ نہیں اپنے اتنے سینسز میں یا اس میں ہوتے، اگر آپ کے لائف میں اتنا بڑا کوئی شوق آ جائے، یعنی چاہے وہ آپ کی بیوی ہے یا ہسبینڈ ہے جو بھی ہے، اس نے کوئی اس طرح کی، فار ایگزامپل ہم کہہ دیتے جیسے چیٹنگ والے معاملات آ جاتے ہیں، کیونکہ میرے پاس آتے ہیں میسیجز، اس طرح کے میسیجز بھی آتے ہیں. دین میں فیس بک کے گروپس میں بھی پڑھتی ہوں کہ پھر وہ خواتین نا پینک کر کے، ان کو کچھ اور سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ فیس بک کے گروپس پہ جا کر نا وہاں پہ لکھ رہی ہوتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ نے اتنی مجھے چیٹ کر دیا، ایک دفعہ میں نے اس کو معاف کیا، پھر دوسری دفعہ معاف کیا، اور اب میں نے دوبارہ دیکھا ہے، موبائل دیکھا ہے، تو اس میں پھر اس طرح کی میں نے چیزیں پکڑ لی ہیں، یا کوئی کال پکڑ لی ہے، یا کہیں اس کو دیکھ لیا. تو میرے خیال سے کچھ آپ کو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت آپ تیسرے بندے کو رکھیں، کیونکہ آف کورس نیچرلی آپ کو آپ کے اسپاؤس کا زیادہ بہتر پتہ ہے، ان کو آپ کا بہتر پتہ ہے. لیکن کیا آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ کچھ چیزوں کے لیے کچھ پوائنٹس آپ کو سیٹ کرنے چاہیے کہ یہاں تک اگر بات جائے گی نا، جسے کہتے ہیں نا کہ پانی سر سے گزر گیا والی بات، تو پانی سر سے گزر جائے اس سے پہلے کوئی ایک اور پوائنٹ ہونا چاہیے کہ انسان کے کہ یہ والی چیز ہوگی نا
تو اس پہ پھر میں نے ضرور انوالو کرنا ہے، فیملی کو انکلوڈ کرنا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور اس وقت جو بھی میں نے بات کی ہے وہ بالکل ایک اینگل سے تھی. آپ دیکھیں ویسے تو قرآن نے خود بھی کہا ہے کہ حکم من اہلی و حکم من اہلیہا، کہ اگر تمہارا کوئی آپس میں اختلاف ہو گیا تو لے آؤ ایک ثالث لے آؤ. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ تیسرا اور چوتھا سٹیپ ہے. بالکل. یعنی آپ جب اب خاوند نے اگر رات کو ڈانٹ دیا ہے تو بیوی صبح کال کر دے امی اس نے مجھے ڈانٹ دیا ہے، تو اب یہ کیا ہوگا؟ یعنی جب صلح ہوگی تو امی کو نہیں پتا ہوگا، لیکن امی کے ذہن میں وہی آپ جو کہہ رہی تھی نا وہ چیز بیٹھی ہوگی کہ ہاں وہ تو ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈانٹ دیتا ہے، لیکن وہ جو پیار کر رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے، وہ امی کے سامنے تو نہیں ہوگا نا. بالکل. تو اس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نا جب اس سٹیپ پہ آ گئے ہیں نا کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یا اندر سے آپ بالکل جو ہے نا وہ بھر گئے ہیں تکلیف کے ساتھ، وہ پریشر کوکر پھٹنے والا ہے، تو اس وقت آپ ضرور کسی اور اس کو بھی نا مشورے کے انداز میں کریں، نہ کہ وہ ڈنڈورا پیٹنے کے انداز میں. بالکل. ایک چھوٹی سی چیز اس میں ایڈ کرتا ہوں، اس کے لیے کہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن اچھا ہو تو اس میں کسی تیسرے کو نہ آنے تو وہ سٹیپ جو پہلا تھا اس میں ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی اچھی مثال ہے. حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گھر میں تھے، اور کہتی ہیں کہ ہم گفتگو کر رہے تھے اور بات کرتے کرتے نا میری آواز بہت اونچی ہو گئی. حضرت عائشہ کہتی ہیں تو ادھر سے حضرت ابوبکر داخل ہو رہے تھے، فدخل ابوبکر فسمع صوت عائشہ عالیا. حدیث میں آتا ہے کہ بڑی اونچی آواز سنی عائشہ کی. اب جب آواز سنی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بول رہی تھی، تو ابوبکر اندر داخل ہوئے. تو حضرت عائشہ ایک دفعہ ڈر بھی گئیں، اور انہوں نے جو آواز سنی تو ابوبکر صدیق غصے سے کہنے لگے عائشہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کتنی اونچی آواز سے رسول اللہ کے ساتھ بول، یعنی وہی غصے کا انداز. اور پھر یہ کہ تناولہا لیلتمہا، کہ ایسے کھینچنے لگے کہ جیسے بندہ تھپڑ مارنے کے لیے کسی کو پکڑتے ہیں نا اپنی طرف. ان کی بیٹی تھیں. تو ابھی وہ آگے بڑھے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہے فحال النبی بینہ و بینہ، حضرت عائشہ اور ابو بکر کے درمیان آ گئے اور ایسے پکڑ لیا اور کہا ما شانو کا یا ابو بکر. آپ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیز ہمیں سمجھا دی. کہا ابو بکر یہ میری بیوی اور میں ہوں، تیرا کیا معاملہ ہے اس میں. یعنی آپ نے ان کو روکا اور کہا کہ مطلب آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ تو کون ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے نا، عزت وقار ابو بکر کا اپنی جگہ پہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ ایک صحابی تھے نا ان کے. تو آپ نے یہ کہا کہ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں یعنی یہ وہ سٹیپ ہے جو ابھی پہلا سٹیپ ہے، جس میں آپ آپس میں ختم بھی کر سکتے ہیں، بنا بھی سکتے ہیں، توڑ کے جوڑ بھی سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ ایون آپ کے ماں باپ بھی ہیں سگے، تو آپس کی بات چیت میں اختلاف میں ان کو نہیں لے کے آئیں. صحیح. تو اگلے سٹیپ پہ آپ کہیں پہنچ گئے ہیں، تیسرے چوتھے پہ، تو پھر آپ بٹھائیں جب طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. تو